ناول قلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 16۔ وہ لاہور آئے تھے، سارا دن انہیں وہیں لگا۔ رات وہ لوگ حسن صاحب کے کسی دوست کے گھر رہے تھے۔ دوسرے دن رات تک ان کی ٹکٹس کنفرم ہو چکی تھی۔ وہ لوگ ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ آئی ول مس یو، وہ بڑی ماما اور بابا سے ملتی بولی۔ رمل آپی، آپ کو سب سے زیادہ مس کروں گی، اسپیشلی آپ کی ڈانٹ کو، وہ برائی آواز میں بولی۔ رمل اس کے لیے دوسری ماں جیسی تھی، وہ اس سے ملتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عائشہ ماما اور بابا سے ملتی وہ روئی نہیں بلکہ مسکرا رہی تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اپنی ماما کا ماتھا چومتے اس نے سب کو بائے کیا۔ انوشی اور عالم بھی سب سے ملتے بائے کہتے اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئے تھے، اور ایسے 2 دن کے اندر وہ کینیڈا میں تھی۔ 48 گھنٹوں میں اس کی پوری زندگی بدل چکی تھی۔ وہ اب تک بے یقین تھی، جانے اب زندگی کون سا موڑ لینے والی تھی۔ 5 سال بعد کینیڈا کے شہر ٹورونٹو میں اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ ٹورونٹو یونیورسٹی میں کسی پارٹی کا سما تھا، ہر طرف شور گہما گہمی تھی، ہر کوئی خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ آج ان لوگوں کی 5 سال کی محنت رنگ لائی تھی، ان لوگوں نے اپنے اپنے خوابوں کو سچ کر لیا تھا۔ ڈاکٹرز کوٹ پہنے ہر کوئی ادھر سے ادھر چہچہا رہا تھا۔ ایسے میں وہ دونوں قدرے سائٹ پہ ہو کے اسکائپ پر بات کر رہی تھی، کبھی اپنے سرٹیفکیٹ کارڈ سکھاتی تو کبھی اپنے پرائزز۔ وہ دونوں اب سے پوری طرح سے ڈاکٹر کے نام سے جانی جائیں گی۔ یہ خوشی ہر چیز پر بھاری تھی۔ مہر سائیکولوجی کی اسپیشلسٹ، جبکہ انوشے گائنیکولوجسٹ بن چکی تھی۔ ماما، مجھے بالکل یقین نہیں ہو رہا، مہرما شاہ ڈاکٹر بن چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، جب مجھے پکارا جا رہا تھا ڈاکٹر مہرما شاہ، مجھے تو بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کبھی ہنستی تو کبھی رو دیتی۔ ہاں بالکل آنٹی، آپ کو پتہ ہے، یہ سن بیٹھی آنکھیں پھاڑے بس دیکھے ہی جا رہی تھی۔ انوشے ہنستی بولی۔ اس وقت دونوں کی فیملی اسکائی پر تھی، جبکہ عائشہ بیگم نم آنکھوں سے ہنستی۔ اوکے ماما بابا، بعد میں بات کرتے ہیں، لو یو، مس یو، بائے بائے۔ اپنی فرینڈس کو اس طرف آتے دیکھ جلدی سے بائے بولا تھا۔ وہ لوگ فرینڈ سے باتوں میں مصروف تھیں جب جیکلین، ان کی فیلو جو یہیں کی رہنے والی تھی، اس کی آواز پر چونکی، جو کہہ رہی تھی، مائے مائے مائے، ہی از ٹو ہاٹ، ڈو یو نو ہو از ہی؟ وہ ان دونوں سے پوچھ رہی تھی۔ دونوں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو مسکرا دی۔ اس کی حالت قدرے بکھری ہوئی تھی، شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھلے تھے، بلیزر ہاتھ میں تھا، بال بھی ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، سیاہ آنکھیں تھکی تھکی سی تھیں، لیکن پھر بھی وہ بقول لڑکیوں کے ہینڈسم لگ رہا تھا، بلکہ اور زیادہ لگ رہا تھا۔ عالم کو دیکھتے انہوں نے مسکراہٹ دبائے، کیونکہ وہ انہی کو دیکھ کر ان کی طرف آ رہا تھا۔ پچھلے 5 سال میں وہ اس کے لیے ایسے جملے سننے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ واقعی اس تعریف کے قابل بھی تھا۔ ہے ہینڈسم۔ وہ جیسے ہی پاس آیا تو جیکلین جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا گئی۔ اسے بیچارگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ جب بھی وہاں آتا، ان کی دوستیں ایسے ہی اسے گھیر لیتی تھیں۔ ہائے، چاروں نہ چار ہاتھ ملانا پڑا، کیونکہ وہ جس ملک میں تھے وہاں یہ سب عام سے بھی زیادہ عام تھا، لیکن پھر بھی وہ تینوں اس ملک کے عادی نہیں ہو پائے۔ باہر آتے ہی دونوں نے زوردار کہکا لگایا، کیونکہ جیکلین تو چڑیل کی طرح اسے چمٹ ہی گئی تھی۔ بمشکل اس سے جان چھڑواتا وہ دونوں کو زبردستی لے آیا، اور اب وہ بس ہنسی جا رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے عالم نے گھور کر دونوں کو دیکھا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی ہنستی رہی۔ تم لوگ چلو، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، آج پارٹی کرتے ہیں۔ دونوں کی بلڈنگ کے پاس ڈراپ کرتے عالم بولا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ آج کا دن تو بہت زیادہ تھکا دینے والا تھا یار، قسم سے پاؤں جواب دے گے میرے تو، انوشے صوفے پر گرتے بولی، جبکہ مہر اوور آل رکھتی کچن میں چلی گئی۔ اسے اس وقت کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ چاہے جتنی بھی تھکی کیوں نہ ہوتی، سب سے پہلے آتی کافی ہی پیتی تھی۔ وہ لوگ 5 سال سے یہیں رہ رہے تھے۔ یہ چھوٹے سے فلیٹ تھے جو بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ تیسری بلڈنگ میں 2 فلیٹ، جو ایک عالم نے جبکہ دوسرا مہر اور انوشے نے لیا تھا۔ یہ فلیٹ انہیں ایمرجنسی میں ملے تھے، جو انوشے کی دور کی پپھو جو یہاں ہی رہتی تھی انہوں نے ارینج کروائے تھے۔ شروع میں انہیں یہاں بہت پرابلم ہوئی تھی، ان کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ مہر کو تو ہفتوں تیز بخار رہا تھا، اس حد تک کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ کہیں باہر جاتی تو ہمیشہ بیمار پڑ جاتی تھی۔ اسے گھر والوں کی شدت سے یاد آ رہی تھی، وہ کبھی بھی ان سے دور نہیں رہی، اور پھر آج اتنی دور تو وہ کیسے ٹھیک رہ سکتی تھی۔ انوشے کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں ہی ماں باپ کی اکلوتی لاڈلیاں تھیں، جنہوں نے کبھی اکیلے گھر سے قدم نہیں نکالا تھا۔ گھر والوں نے انہیں بہت کہا واپس آنے کو، لیکن وہ نہ مانے۔ انوشے 2 سال پہلے پاکستان گئی تھی ویکیشنز پر، جبکہ مہر بہانے سے ٹالتی ہی رہی۔ مہر کو یہی غم کھایا جا رہا تھا کہ عالم اور انوشے بھی اس کی وجہ سے سب سے دور ہو گئے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عالم کا تو ویسے بھی یہاں آنے کا پلان تھا، اور انوشے نے بھی اسپیشلسٹ کے لیے یہیں کا سوچا تھا، لیکن وقت سے پہلے یہاں آنا ایسا انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ لیکن وہ دونوں کبھی بھی مہر کو ایسی حالت میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے تھے
دوستی کا حق ادا کیا تھا ان دونوں نے، اس لیے تو آج وہ دونوں اس کے ساتھ سب سے دور 7 سمندر پار بیٹھے تھے۔ یہی تو اس رشتے کی خاصیت ہے، یہ رشتہ ہر رشتے سے انمول ہوتا ہے، دوستی ہر رشتے کو سمیٹ لیتی ہے۔ انوشے اور عالم نے یہ ثابت کر دیا تھا، کہنے کو ہی نہیں، وہ تینوں واقعی جان بھی دے سکتے تھے ایک دوسرے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا، دوستی سمیٹ لیتی ہے زمانے بھر کے رنج و غم۔ سنا ہے یار اچھے ہوں تو کانٹے بھی نہیں چپنے دیتے۔ وہ دونوں عالم کے انتظار میں بیٹھی تھی جب بیل ہوئی، انہیں لگا عالم ہی ہوگا۔ انوشے جو ابھی چینج کر کے آئی تھی ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ میں تھی، دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ گھبرا گئی، تھوک نکلتے اس نے مہر کو دیکھا۔ کیا ہوا، کون ہے؟ وہ اسے ایسے دیکھ کر خود ہی آگے آئی، لیکن سامنے ہی عارض کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ انوشے کو پیچھے کرتی وہ اس کے سامنے آئی۔ اینی پرابلم؟ آئی برو چکاتی اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ ایکچولی میں تم دونوں کو کنگریٹس کرنے آیا تھا، وہ بولا۔ تم ہمیں ہفتہ پہلے ہی کر چکے ہو، وہ ہفتہ پہلے کا ڈنر یاد کرواتی بولی۔ اوکے بٹ آج تو تم لوگوں کو آفیشیلی پروناؤنس کیا ہے، اس لیے میری طرف سے چھوٹا سا گفٹ۔ وہ چاکلیٹس کا ڈبہ آگے کرتا بولا۔ نہیں چاہیے، تھینک یو۔ مہر نے صاف انکار کیا۔ انوشے خاموش تماشائی بنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ پلیز، میں بہت پیار سے لایا ہوں، وہ بظاہر مسکراتے لیکن دانت پیستے بولا۔ آپ کو نہیں چاہیے لیکن انہیں تو چاہیے ہوگا، وہ انوشے کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے بولا۔ کیونکہ مہر آگے کھڑی تھی، اسے بھی نہیں چاہیے، اب تم جا سکتے ہو، گڈ نائٹ۔ مہر نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا، گہری سانس چھوڑتے خود کو نارمل کیا، ورنہ ڈر تو وہ بھی گئی تھی اندر سے۔ ہے ریلیکس، چلا گیا وہ، ڈونٹ وری، میں ہوں نا، وہ انوشے کو ساتھ لگاتی بولی۔ عارض انوشے کی دور کی پپھو جو نچلی بلڈنگ کے فلیٹ میں رہتی تھی، ان کی فرینڈ کا بیٹا تھا، وہ بھی پاکستان سے تھا۔ وہ پپھو کے ساتھ والے فلیٹ میں رہتا تھا، انتہا کا اوباش قسم کا لڑکا تھا، ایک کمینگی سی اس کے چہرے پر ٹپکتی تھی، اور جس ملک میں وہ رہتا تھا وہاں پر تو ویسے ہی یہ سب عام تھا، لیکن کسی مسلم لڑکی کے لیے نہیں۔ پہلی بار سے جب اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ مہر تو پھر بھی تھوڑی مضبوط تھی، وہ اسے ٹکاسا جواب دیتی تھی، اس لیے اس کا سارا فوکس اب انوشے پر تھا، جو اسے دیکھتے ہی ڈر جاتی تھی، کیونکہ وہ کچھ ماہ پہلے ہی لڑکی سے بدتمیزی کرنے پر جیل میں رہ کر آیا تھا۔ کیونکہ یہ پاکستان تو تھا نہیں، یہاں پر لڑکی کو ایسی ویسے نظر سے دیکھو گے بھی تو بس ایک فون پر پولیس ہڈیوں کا سورما بنا دیتی ہے، اس لیے وہ تھوڑا محتاط تھا، اور مہر اور انوشے ریلیکس تھی۔ انہوں نے عالم کو بھی اس بارے میں بتایا تھا۔ عالم نے پولیس میں کمپلین کرنے کا بولا، کیونکہ وہ مستقل دونوں کو ہراس کر رہا تھا، لیکن وہ دونوں کسی جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے عالم کو روک دیا۔ کم از کم اس ملک میں تو عارض کو کسی سے زبردستی کرنے یا ہراس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اس کی لکس اچھی تھی۔ یہاں کی لڑکیوں کے لیے تو یہ سب عام ہی تھا، لڑکیاں اس کی لکس پر ہی پگھل جاتی تھیں، لیکن مہر اور انوشے کو وہ بھی ان 5 سالوں میں جان گیا تھا کہ وہ ایسی لڑکیاں تو بالکل نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی عالم آ گیا، تینوں نے مل کر ڈنر کیا۔ مہر اور انوشے کے لیے عالم نے ایک نینی بھی ڈھونڈ لی تھی، جو آج کل چھٹیوں پر تھی۔ وہ عمر رسیدہ خاتون تھی، ان کے پاس ہی رہتی تھی، لیکن وہ اب کچھ دنوں کے لیے چھٹیوں پر تھی۔ علی، اب تو اتنا بڑا بزنس مین بن گیا ہے، اب تو کر لے شادی، یہ نہ ہو میں تیری شادی سے پہلے ہی مر جاؤں۔ ہائے، پھر کیا کہو گے بیچاری کو، کتنا شوق تھا میری شادی کا، یہ نہ ہو پھر عمر بھر کنوارے ہی پھرو۔ انوشا کافی کے سپ لیتی بولی۔ عالم ایک کامیاب بزنس مین کے نام سے جانا جاتا تھا، ان 5 سالوں میں اس نے اتنی ترقی کی تھی کہ اب تو وہ دوسری کنٹری میں بھی اپنے بزنس کی برانچ اوپن کرنے والا تھا۔ تجھے اتنا شوق ہے تو خود کر لے، ویسے ہی ہر وقت دماغ ہی چاٹتی رہتی ہے، لیکن علی، اس بیچارے کی بھی تو نصیب ہی پھوٹیں گے جس سے یہ شادی کرے گی۔ مہر اس کی بات کاٹتی بولی۔ ہاں بات تو صحیح، عالم نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ انوشا نے کشن اٹھا کر ان دونوں کو مارا۔ شرم تو نہیں آتی تم دونوں کو، مجھے کہہ رہے ہو، اور خود اپنی شکلیں دیکھی ہیں؟ عالم صاحب، آپ کو لڑکی دے گا کون، شکل تو دیکھو پہلے، اور مہر میڈم جیسی آپ کی حرکتیں ہیں، آپ کے ساتھ کس کا گزارا ہوگا، اس کے تو نصیب ہی پھوٹیں گے، وہ دانت پیستی بولی۔ عالم تو ہنس رہا تھا، جبکہ مہر نے اپنا بازو سہلاتے اسے گھورا۔ دفعہ ہو جا تو انو، وہ پیر پٹکتی چلے گی، پیچھے وہ دونوں ہنس دیے، کیونکہ وہ آج بھی نہیں بدلی تھی۔ وہ تینوں انتہا کے شرارتی تھے، لیکن مہر ان سب سے زیادہ شرارتی تھی، اس لیے تو وہ ٹیچرز کی بھی فیوریٹ تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سب کو ہنسا دیتی، شرارتیں کرتی رہتی۔ وہ 21 سال کی کہیں سے لگتی ہی نہیں تھی، کیونکہ عمر بچپنے کو ختم نہیں کرتی بلکہ حالات کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لوگ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اہان شاہ کے لیے یہ بات اس کے برعکس ثابت ہوئی تھی۔ ان کے لیے تو وقت جیسے رک گیا تھا، ہر کوئی آگے بڑھ گیا تھا، لیکن اہان شاہ آج بھی وہیں تھے جہاں کل کھڑے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کل ان کے آس پاس مہر شاہ کا احساس تھا، لیکن آج وہ تنہا تھے۔ 5 سال گزر گئے، لیکن ان کے لیے تو جیسے صدیاں گزر گئی تھیں۔ مہر کو دیکھے ہوئے لاکھ وہ جھٹلاتے، لیکن وہ آج بھی مہر کو بھلا نہیں پائے تھے۔
ایکسیڈنٹ میں انہیں گہری چوٹیں آئی تھی، ٹھیک ہوتے کم از کم انہیں سال لگ گیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی ان کے گھر والے مہر کو ان کے لیے کیسے مانگ سکتے ہیں۔ وہ خود کو مہر کے یہاں سے جانے کا قصوروار سمجھ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں آج ان کی وجہ سے مہر سب سے دور تھی۔ پچھلے 4 سال سے وہ گھر نہیں گئے تھے، اپنی ماں اور بہن کی نہ شکل دیکھی نہ انہیں اپنا چہرہ دکھایا تھا۔ ان 4 سالوں میں باپ اور دادا سے تو وہ کبھی نہ کبھی مل ہی لیتے۔ وہ اپنے الگ فلیٹ میں رہتے تھے، ان کے فلیٹ سے کچھ دور ایک چھوٹا سا پارک تھا جہاں وہ روز شام آتے تھے۔ روز کی طرح آج بھی انہیں دور سے دیکھ کر وہ خوش ہوگی۔ 3 سال سے وہ انہیں دیکھتی تھی، روز اسی جگہ پہ۔ انجانے میں وہ اس انجان شخص کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ زارا یہاں سے بہت دور رہتی تھی، لیکن روز اس شخص کی خاطر ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتی تھی، تب سے جب سے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے سوشل میڈیا پر ہر جگہ انہیں فالو کیا تھا، ریکویسٹ بھیجی تھی، لیکن شاید وہ زیادہ سوشل نہیں تھے۔ لیکن وہ مایوس نہیں ہوئی، ہر روز وہ انہیں دیکھنے یہاں آتی۔ ایک دن وہ ہمت جٹاتی ان سے بات کرنے پہنچ گئی۔ پہلے پہل تو وہ اس کی باتوں کا کوئی جواب ہی نہیں دیتے تھے، چپ رہتے یا اٹھ کر چلے جاتے، لیکن کب تک؟ انہوں نے آخر اس کی فرینڈشپ ایکسیپٹ کر لی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اپنے پیچھے سے آتی نسوانی آواز سن کے وہ چونکے، وہ خود ہی سامنے آ گئی۔ انہوں نے صرف ایک نظر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا گئے۔ وہ انجان نہیں تھے اس کے جذبات اور آنکھوں کی چمک سے، آخر خود بھی تو یک طرفہ محبت کے کرب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا ماضی کھول کر زارا کے سامنے رکھ دیا تھا، لیکن اس کے قدم پھر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ روز کی طرح آج بھی اس نے خود ہی بات کرنے میں پہل کی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے وہ خود ہی چپ ہو گئی۔ اہان شاہ نے اسے ایک نظر دیکھا، وائٹ کرتے کے ساتھ جینز پہنے، گلے میں سکارف لٹک رہا تھا، سانولی رنگت پر تیکھے نقوش۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی اور خود میں کشش رکھتی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ان کی نظریں خود پر پا کر کنفیوز ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ عام سے لہجے میں بولے، لیکن بال پیچھے کرتے زارا کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ اس کے لیے یہ الفاظ عام نہیں تھے۔ پچھلے 3 سال میں پہلی بار انہوں نے اس کے لیے کوئی ایسا جملہ بولا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ شکریہ زارا۔ وہ اچانک اسے مخاطب کر بیٹھے۔ زارا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ جی، شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں ٹھہرا کر بولے، جبکہ زارا کی دل کی دھڑکن سست ہو گئی، یوں جیسے ابھی بند ہو جائے گی۔ اسے بھی یقینی سے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھا۔ آیا اس نے وہی کہا جو اس نے سنا؟ کیا اسے اتنی آسانی سے اس کی محبت مل گئی؟ کیا کسی کو چاہنا اور پا لینا اتنا ہی آسان ہوتا ہے؟ وہ اب تک بے یقین تھی۔ چھوٹی ماما اب پھر سے رو رہی ہیں؟ ان کی طبیعت اب اکثر ہی خراب رہنے لگی تھی۔ رمل ان کو دیکھتی تعصب سے بولی۔ وہ انہیں چائے دینے آئی تھی، لیکن روز کی طرح انہیں مہر کی تصویر سے باتیں کرتے اور روتے دیکھ اس کا دل کرلایا۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ ان کی منتوں مرادوں سے لی گئی تنہا وارث پچھلے 5 سال سے پردیس بیٹھی تھی۔ انہیں کیسے سکون آ جاتا؟ کتنی بار وہ مہر سے کہہ چکی تھی اب تو آ جاؤ واپس، لیکن اس نے جیسے یہ قسم کھائی تھی کہ اب کی بار نہیں لوٹوں گی۔ کھانے کی ٹیبل پر اس وقت خاموشی چھائی تھی۔ یہ خاموشی تو پچھلے 5 سال سے تھی۔ مہر کے جانے کے بعد تو جیسے ان کا گھر سنسان ہو گیا تھا۔ وہ ہوتی تو ہر وقت ادھم مچائے رکھتی تھی، لیکن اب آغا جان نے سب کو ایک نظر دیکھا۔ ان کی ضد نے ان کے گھر کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ ان کے بچوں کے چہرے پر سے مسکراہٹ چھین لی۔ عائشہ بیگم نے انہیں سرے سے مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، باقی سب نے بھی چپ ساتھ لی تھی۔ وہ کھانا ختم کرتے خاموشی سے اٹھ کے، یہ سب ان کا اپنا کیا دھرا تھا، اب پچھتانے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آج 4 سال بعد انہوں نے یہاں قدم رکھا تھا۔ گھر میں پھیلی خاموشی اور وحشتوں کو دیکھتے انہوں نے ہونٹ پیچھے اندر کی جانب قدم بڑھاتے انہیں کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا، لیکن وہ ضبط کر کے سب لوگ انہیں دیکھتے بے یقین تھے۔ ان کی چھوٹی بہن چیختی بھاگ کر ان سے آ لگی۔ ماں ضبط کھوتی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ کافی دیر تک وہ اپنا دل ہلکا کرتے رہے اور پھر ان کے سامنے آنے کی وجہ رکھی۔ بڑی بہن کا چہرہ تو وہ اب بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے زارا سے سادگی سے نکاح کرنے کی خبر سنائی۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ کم از کم وہ آگے تو بڑھے۔ یوں کچھ ہی دنوں میں زارا سادگی سے بیاہ کر ان کے پاس آ گئی۔ زارا کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں تھا، سو سب مان گئے۔ کمرہ عروسی میں قدم رکھتے ان کی سنجیدہ نظریں گھونگھٹ میں بیٹھی اپنی شریک حیات پر گئیں۔ وہ دھیمے سے مسکرائے اور اس کی طرف بڑھے۔ زارا انہیں اپنے پاس بیٹھے دیکھ سمٹ کے اہا نے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ مبہوت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ دلہن بنی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتے جھک کر چوما۔ زارا، میرا ماضی تمہارے سامنے ہے، جو تھا وہ ماضی تھا، لیکن آج ابھی اس وقت تم میرا حال ہو، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھاؤں گا، باقی اونچ نیچ تو زندگی کا حصہ ہے۔ وہ دھیمے سے بولتے اسے مبہوت کر گئی۔
اہا نے ایک رنگ نکالتے اس کے ہاتھ پہ پہنائی اور جھک کر اس کی انگلی کو چوما۔ زارا خود میں سمٹ کے ریلیکس، اس کے وجود کی کپ کپاہٹ محسوس کرتے وہ اسے خود میں بھینچ کے اور اس کے سر پر لب رکھتے اسے خود میں سمیٹنے لگے۔ وہ سہمی سہمی سی ان کی پناہوں میں چھپ گئی۔ اہان شاہ نے ان 5 سالوں میں جو ایک سبق سیکھا تھا کہ ماضی کو بھلا کر آگے بڑھ جانا، ورنہ انسان ساری زندگی وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ انہوں نے زارا کی آنکھوں میں اپنے لیے جو محبت دیکھی تھی وہ خود کو اس کی طرف بڑھنے سے روک نہیں پائے، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ تو اچھے سے ہو گیا تھا کہ جو وقت ایک بار کھو جائے پھر کچھ بھی کر لو وہ واپس نہیں آتا۔ مہر سے محبت کرنا ان کے بس میں نہیں تھا، لیکن زارا کو چاہنا یہ ان کی اپنی رضا تھی۔ شاید یہی ان کی قسمت تھی، ان کا نصیب زارا کے ساتھ ہی لکھا تھا، اور یقیناً لکھنے والے نے بہت خوبصورت لکھا تھا۔ گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، وہ عالم کی گرفت میں مچلتی چیخی تھی، مسلسل آرز کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی جس کا حال پہلے ہی برا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ منظر گھوم رہا تھا۔ شام میں اسے اپنے کچھ پیپرز ورک کے لیے جانا پڑا تھا، اس لیے وہ انوشے کو سویا چھوڑ اکیلی چلی گئی، لیکن جب واپس آئی تو دروازہ کھولتے ہی انوشے کی سسکیوں نے اس کا استقبال کیا۔ انو، وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھی جو گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ انو، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ انو بس، اسے چپ کرواتی بولی، ادھر دیکھ، مجھے بتا کیا ہوا۔ وہ آرز، وہ اتنا بول کے رونے لگی۔ کیا کیا اس نے؟ بتا مجھے۔ میں پپھو سے ملنے گئی، واپس جب فلیٹ آنے لگی تو اس سے زبردستی سیڑھیوں پر روک لیا۔ میں جب آنے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی کس کرنے کی کوشش کی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہچکیوں سے اسے بتانے لگی۔ وہاں کسی کے آ جانے سے وہ بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگی تھی۔ مہر نے ہونٹ بھینچے، اسے گلے لگایا، فون نکالتے کسی کو میسج کیا اور اٹھی۔ چل، اس کا ہاتھ پکڑتے کھڑا کیا۔ کہاں؟ وہ خوف زدہ ہو گئی جب مہر اسے زبردستی باہر لے آئی۔ آرز اپنی فلیٹ میں ابھی داخل ہوا ہی تھا کہ اسے زوردار پنچ پڑا۔ وہ لڑکھڑا گیا، ابھی سیدھا ہوا ہی تھا کہ دائیں گال پر زوردار تھپڑ پڑا۔ وردہ، وہ سیدھا ہوا لیکن سامنے مہر کو شیرنی بنے دیکھ تھوک نکلا، کیونکہ مہر اکیلی نہیں تھی، بلڈنگ کے کافی اور بھی لوگ تھے جو اسے ہی گھور رہے تھے۔ اس سے جیسے ہی ڈری سہمی انوشے کو دیکھا، مہر نے اس کے بائیں گال پر ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا کہ کتنے لوگوں نے اسے کہاں کہاں مارا۔ وہ بے سود تھا۔ جب لوگ اسے مار مار کر تھک گئے تو پیچھے ہٹے، جبکہ مہر کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ انوشے کے بازو پر اس کی وحشی گرفت کے نشان بار بار اس کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اس سے غصے سے ٹانگ اس کے پیٹ میں ماری، وہ بلبلا اٹھا۔ عالم جو ہڑبڑاہٹ میں وہاں پہنچا تھا، مہر کو قابو کیا جو کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ بس بس کر میری شیرنی، اب کیا بچے کی جان لے گی؟ مہر نے بلڈنگ کے کچھ لوگ جن سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی ان کو اتنا کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو تنگ کرتا ہے۔ انوشے اور عالم کے لیے اس کا یہ روپ نیا نہیں تھا، وہ ان دونوں کے لیے کئی بار ایسے لڑ چکی تھی کیونکہ وہ دوستی میں جان دینے والی لڑکی تھی۔ مرتسم یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا جب ماہم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمے لہجے میں اسے سب بتا دیا۔ وہ خاموش رہا۔ ماہم نے سب کو اشارہ کیا، آدھے لوگ باہر آ گئے۔ دروازہ لاک کرتے وہ اینا کے قریب آیا، بیڈ کے قریب جھکتے اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل اس نے جھٹکے سے اینا کو خود میں بھینچا۔ وہ جو نیند میں تھی وہ کھلا گئی۔ شاہ، اس کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے۔ مرتسم نے پوری شدت سے اسے خود میں بھینچا تھا۔ میری جان نکال دینے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی این، اس اپنے سامنے کرتے وہ سرد لہجے میں بولا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اینا کو خود پر گرایا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ اینا نے سر اٹھاتے اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مرتسم نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ اینا آہستہ آہستہ اسے سب بتاتے چلی گئی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ سخت لہجے میں بولا، لیکن اس کے لفظوں میں کہیں نہ کہیں ڈر چھپا تھا۔ میں ٹھیک ہوں شاہ۔ زبردستی اس کے سینے سے سر نکالتے اسے دیکھا۔ شاہ، اینا نے اسے پکارا، لیکن مرتسم کی نظریں سامنے ٹکی تھی۔ وہ روحانسی ہوگی کیونکہ وہ ناراضگی میں یہی کرتا تھا، اسے چھوڑ کر ہر چیز کو دیکھتا تھا۔ شاہ صاحب، سم، میر، این کے شاہ جی، مسٹر کھڑوس، مسٹر ہسبینڈ، اینگری مین، ماما کے بیٹے، وہ بے چینی سے بولتی اسے پکارنے لگی۔ مرتسم کے لبوں پر دبی سی مسکان آ گئی۔ وہ جب بھی اس سے ناراض ہوتا وہ ایسے ہی اسے مناتی تھی۔ این کے سائیں ادھر دیکھے نا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی وہ برائی آواز میں بولی۔ اس کی نم آنکھیں دیکھتے مرتسم کی مصنوعی ناراضگی پل میں غائب ہوئی تھی۔ حکم سائیں کی جان، نرمی سے جھکتے اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں نا؟ وہ بے بسی سے بولا، جانے کیوں اس سے ناراض نہیں ہو پاتا تھا۔ سوری نا، آئندہ دھیان رکھوں گی، آپ پلیز ناراض مت ہو۔ وہ کان پکڑ کر بولتی اتنی کیوٹ لگی کہ مرتسم نے بے ساختہ جھکتے اس کا سر چوما۔ آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ شاہ،
آپ جائیں، فریش ہو جائیں، کھانا بھی نہیں کھایا آپ نے؟ کچھ دیر بعد وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتی زبردستی اس کے حصار سے نکلی۔ تھک گیا ہوں این، وہ نرمی سے اسے واپس اپنے حصار میں لیتے بولا۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں آرام کریں۔ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے بولی، سکون چاہیے این۔ وہ سرگوشی میں بولتے اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا۔ اینا نے کوشش ترک کرتے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور آنکھیں مون گئی۔ مرتسم تو نہیں، البتہ کچھ ہی دیر میں اینا اس کی آگوش میں کچھ دوائیوں کے زیر اثر اور کچھ مرتسم کے پاس ہونے سے سکون سے گہری نیند میں تھی۔ مرتسم کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ ایک ہی دن میں چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ فون کی بلنک ہوتی سکرین سے اس کا سکتہ ٹوٹا۔ مقابل کی آواز سنتے اس کے تاثرات سخت سے سرترین ہوئے تھے۔ آ رہا ہوں کہتے اس سے فون بند کر دیا۔ احتیاط سے اینا کو بیڈ پر لٹاتے اس پر بلینکٹ صحیح کیا، پھر اس کے چہرے پر جھکتے ایک ایک نقش چوما۔ اس کا سر چومتے اسے دیکھے بغیر نکلتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا منظر گھوم رہا تھا۔ اس نے اس کھنڈر نما جگہ پر قدم رکھتے نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ سیکنڈ سے پہلے وہ نیچے جھکا اور اس کے پیچھے حملہ کرنے والا آدمی منہ کے بل آگے گرا تھا۔ اگلے 15 منٹ میں وہاں 8 سے 10 آدمی پڑے کرا رہے تھے۔ وہ ہاتھ جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے کنگ سے کچھ ایسے ہی امید تھی۔ قدموں کی آہٹ پر بھی وہ نہیں چونکا۔ مجھے لگا تھا شاید میرے دشمنوں میں سے ہی کوئی مجھے ڈبل کراس کرنے کے چکر میں ہے، لیکن ماننا پڑے گا تمہیں، کیونکہ میرے دشمن یا دوست کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ اکیلے 10 آدمیوں کو ڈھیر کر سکے۔ اندھیرے میں کسی کونے سے اس کی آواز آ رہی تھی، لیکن مجھے پھر بھی تم پہ پوری طرح یقین نہیں۔ تمہیں نہیں یقین تو نہ صحیح۔ شہنشاہ کسی کو اپنی صفائی نہیں دیتا، وہ لاپرواہی سے بولا، جبکہ اندھیرے میں کھڑا کنگ چونک گیا تھا۔ شہنشاہ، اس نے زیر لب دہرایا۔ اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ وہ یہ نام سن چکا تھا اور اس نام کی دہشت کراچی میں دیکھ بھی چکا تھا۔ وہ بے چینی سے آگے بڑھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ کنگ نے اسے دیکھا۔ سفید رنگت، سیاہ وحشت سے بھری آنکھیں، گھنی مونچھیں اور لمبی سیاہ داڑھی۔ ہاں، وہ شہنشاہ ہی تھا۔ شہنشاہ کو کنگ کی مدد کا خیال کیوں کر آ گیا؟ وہ اب تک بے یقین تھا۔ کنگ کی مدد کا تو نہیں، البتہ اس کے پیسوں کا ضرور آ گیا۔ وہ بیزاری سے اس کا چہرہ دیکھتا بولا، شہنشاہ کے بارے میں ایک بات جو مشہور تھی کہ اسے پیسے سے بہت پیار تھا، پیسوں کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کنگ نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا اور اس سے پیسوں سے بھرا بیگ اس کے سامنے کر دیا۔ شہنشاہ نے پاکٹ سے ایک چپ نکالتے اس کے سامنے کر دی، ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ سے لیا۔ 1 منٹ، شہنشاہ نے رکتے کسی کو فون کیا۔ اگلے ہی پل 2 آدمی کسی زخمی انسان کو گھسیٹے لا رہے تھے۔ وہ آدمی زخموں سے چور بے حال تھا۔ یہ زمان کا آدمی تھا، اسی کے لیے کام کرتا تھا۔ یہ چپ اسی کے پاس سے ملی ہے جس سے یہ تمہیں بلیک میل کرنے والا تھا۔ شہنشاہ بولا تو کنگ کے دماغ میں فوراً آصف کا خیال آیا، کیونکہ زمان اس کے بارے میں کافی بار بات کرتا تھا۔ لیکن اس کا یہ حال کیسے ہوا؟ کچھ پرانا حساب تھا۔ شہنشاہ نے کندھے اچکائے۔ پیسے لیتے اس نے آصف کو دیکھا جسے اب کنگ کے آدمی لے جا رہے تھے، اور اس کا حال اتنا برا تھا کہ کسی کو بھی اس پر ترس آ جائے۔ سب سے زیادہ برا حال تو گلے کا تھا، اس حد تک کہ وہ اب بول نہیں سکتا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے، کنگ اسے جاتے دیکھ جلدی سے بولا۔ وہ شہنشاہ جیسے آدمی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے ایسے بہادر آدمیوں کی ہی ضرورت تھی۔ کیسی آفر؟ اسے مڑ کر کنگ کو دیکھتے ابرو چکایا۔ تم میرے لیے کام کر لو، پیسے جتنے چاہو گے اتنے ملیں گے۔ اور شہنشاہ کسی کی غلامی نہیں کرتا۔ کنگ کی بات کاٹتا وہ سرد لہجے میں بولا، میرے لیے نہ صحیح، میرے ساتھ کام کر لو۔ تمہیں میرا کہا گیا کام کرنا ہوگا، اس کے لیے پیسے مل جائیں گے، باقی تم آزاد ہو۔ ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد سوچتے وہ لاپرواہی سے بولا، کل یہاں آ جانا، کام تمہیں سمجھا دیا جائے گا۔ اسے ایک کارڈ دیتے وہ بولا۔ شہنشاہ نے کارڈ لیتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ایک بار اس کی آنکھوں میں چمک تھی، فاتحہ کی سی چمک، کچھ پا لینے کی چمک۔ کنگ سے ملنے کے کچھ دنوں بعد کی بات تھی۔ وہ زرنور کو لے کر شاپنگ پر آیا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے شاپنگ کرنے کے بعد اس سے زرنور کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور خود پیمنٹ کرنے لگا۔ پیمنٹ کرتے وہ گاڑی کی طرف آیا تو سامنے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے ٹپک رہے تھے۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ ہاتھ کی نیلی رگیں ابھر پڑی۔ زرنور پارکنگ میں آئی تو 2 آوارہ لڑکے اسے اکیلی سمجھ کر چھیڑنے لگے۔ یہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ ایک نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جبکہ دوسرا اس کے دوپٹے سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ غازی ایک ہی جست میں زرنور تک پہنچا۔ زرنور کا دوپٹہ اتارنے کے لیے اس لڑکے کا ہاتھ بیچ میں رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ اسے جھٹکے سے پھینکتے وہ دوسرے لڑکے کی طرف آیا جو گھبرا کر زرنور کا ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ غازی نے اسے اسی ہاتھ سے پکڑتے جھٹکا دیا، اتنا شدید کہ ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس لڑکے کی چیخیں بلند ہوئی۔ زرنور جو ان لڑکوں سے ڈر گئی تھی، غازی کو یوں انہیں مارتے دیکھ خوف زدہ ہو گئی، لیکن اب سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔
ہمت کیسے ہوئی اس کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ میری ہے، میری۔ قاضیان شاہ کا جنون ہے وہ، تمہاری اتنی ہمت کہ اسے ہاتھ لگاؤ؟ اسے دیکھنے والوں کی آنکھیں نوچ ڈالوں گا، ہاتھ لگانے والوں کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، سمجھا تم؟ زرنور کا وجود کپ کپا گیا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ ان لڑکوں کو دیکھتے اسے ابکائی سی آئی۔ یہ کون سا روپ تھا غازی کا جس سے وہ انجان تھی؟ نہیں، یہ اس کا غاز تو تھا ہی نہیں، یہ تو کوئی غازیان شاہ تھا۔ ڈر و خوف اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ یہ سب برداشت نہ کرتے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی، اس سے پہلے کہ گرتی۔ اس کی طرف آتے غازی نے اسے قیمتی شے کی طرح خود میں سمیٹ لیا۔ وہ کمرے کی دہلیز سے آگے قدم نہیں بڑھا پایا، کیونکہ اس پیری پیکر کے پاکیزہ وجود کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور وہ ٹھہرا گناہگار بندہ۔ گہری سانس کھینچتے اس کی خوشبو سانسوں میں گھلتی محسوس ہوئی۔ وہ واپس جانے لگا، لیکن رک گیا۔ وہ واپس مڑا اور بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ ہاتھ بڑھا کر بیڈ پر پڑی اس کی چمکتی چیز کو اٹھایا۔ آنکھوں کے سامنے لہراتے وہ پل میں جان گیا تھا کہ یہ اسی اپسرا کا تھا۔ وہ کوئی بریسلیٹ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے آدھے چاند جھلملا رہے تھے۔ اندھیری جگہ پر وہ روشنی کی مانند تھا۔ شاید اینا کو چاند بہت پسند ہے، اسی لیے تو چاند کے ٹکڑے ساتھ لیے پھرتی ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ خود بھی تو چاند کی مانند ہی ہے، جہاں ہوتی ہے وہاں صرف وہی چمکتی ہے۔ بریسلیٹ کو سنبھال کر پاکٹ میں رکھتے اس سے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ معتصم کی نظروں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا منظر گھوم رہا تھا۔ اینا کے روم میں آنے سے پہلے جب ولی نے اسے فون کیا تھا۔ معتصم شاہ سپیکنگ۔ اینا کے ایکسیڈنٹ کی خبر ہوئی۔ ولی کا لہجہ پریشان سا تھا۔ ایکسیڈنٹ کس کا؟ وہ بے چین ہو اٹھا۔ کیا ہوا ہے این کو؟ اور مجھے کسی نے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ کیسی ہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کرتا گیا۔ ولی نے گہری سانس لی۔ ریلیکس رہو معتصم، اینا ٹھیک ہے۔ پھر اسے مختصر سا بتایا۔ کہتے اسے ضبط سے مٹھیاں میچی۔ اور اس کا کچھ پتا چلا؟ اسے ڈھکے چھپے انداز میں بہت کچھ پاور کروایا تھا ولی کو۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا۔ ولی کی بات سنتے اس نے فون بند کر دیا۔ اینا کی تکلیف کا سوچتے اسے خود میں درد کی تیز لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ بے چین نظریں اس کے کمرے کی جانب اٹھی تھی۔ مسلسل بجتے فون سے وہ خیال سے باہر آیا۔ مخصوص جگہ پر گاڑی روکتے اس سے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ تاثرات سپاٹ تھے۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے اس کے نکوش میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اشارے سے وہاں آدمیوں کو جانے کا کہتے وہ کرسی کھینچتے مقابل کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ درمیانی عمر کا کوئی آدمی تھا، دیکھنے میں ہی کوئی آوارہ گنڈا لگتا تھا۔ آج صبح جو گاڑی تم چلا رہے تھے اس سے ایک لڑکی کو ہٹ کیا، اور پھر اسے دیکھنے کی بجائے کہ وہ مر گئی یا زندہ ہے بھاگ گئے۔ کیوں؟ صاحب، ہم تو ایک ڈرائیور ہیں، ہمیں نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ آدمی بھرپور ایکٹنگ کرتے بولا۔ معتصم نے سر ہلاتے سائڈ سے چاقو اٹھایا۔ میں باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا، کہتے اس سے چاقو کی نوک کو اس آدمی کی طرف کیا۔ صاحب، ہم سچ میں نہیں جانتا، بس صبح غلطی سے ایک لڑکی گاڑی سے ٹکرا گئی، اس لیے ہم ڈر سے بھاگ گیا۔ وہ شاید کوئی پٹھان تھا۔ معتصم نے ہنکارا بھرا۔ کیا ہوگا اگر میں غلطی سے اس معصومیت سے پوچھ رہا تھا؟ نہیں، یہ تھوڑا ہوگا، چاقو سے تو آنکھیں بھی نکل سکتی ہیں، وہ چاقو کی دھار پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ ہم کو صرف پیسے دیے گئے تھے، ایک لڑکی کو مارنا تھا، لیکن عین وقت پر دوسری لڑکی نے اسے بچا لیا۔ وہ سچ میں ڈر گیا تھا۔ سامنے بیٹھا آدمیوں سے کوئی پاگل ہی لگا تھا۔ معتصم نے شعلے اگلتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی جسے تم مرنے کے لیے چھوڑ گئے، وہ میری بیوی ہے، معتصم شاہ کی عزت ہے۔ وہ گرایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا اور آدمیوں کو اشارہ کیا۔ اس کے آدمی واپس اندر گئے تو آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ اس آدمی کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ زمین پر پڑا کرا رہا تھا، ہاتھ کی ہڈیاں چٹکھائی گئی تھی۔ وہ آدمی تھوک نگلتے اسے اٹھائے ہاسپٹل چھوڑ آئے۔ ولی کو ڈن کا میسج کرتے اسے آنکھوں پہ گلاسز لگاتے اپنے کوٹ کو جھٹکا۔ وہ لڑکی وہ کوئی عام لڑکی تو نہیں تھی، وہ اپنے شوہر کی لاڈلی، اس کی جان تھی۔ وہ لڑکی معتصم شاہ کی لاڈلی بیوی تھی، اس کے عشق کی اکلوتی وارث۔ معتصم شاہ کی عزت، اپنے بھائیوں کا مان، ان کا غرور، اسے کوئی بھی نقصان پہنچا جائے تو وہ کیا ایسے ہی اسے جانے دیں گے؟ وہ غصے سے بپھرا پڑا تھا۔ وہ آدمی جس نے نورین کو مارنے کی کوشش کی تھی وہ غائب تھا، بعد میں ہاسپٹل میں مرنے کی حالت میں پایا گیا۔ وہ کسی پل سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس آدمی نے نورین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس کی ضد میں جو ہستی آئی تھی وہ امن کا دماغ ہلانے کے لیے کافی تھی۔ غصے سے بھرا شیر بنا وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ کنگ نے اکتاہٹ اور غصے سے دروازے کی جانب دیکھا، لیکن سامنے امن کو دیکھتے نہیں بلکہ دا بیسٹ پاشا کو دیکھتے تھوک نگلتے اٹھ کھڑا ہوا۔ یقیناً اسے خبر ہو چکی ہوگی۔ وردا کنگ کے ساتھ بیٹھا آدمی ابھی بولا ہی تھا کہ امن کی پسٹل سے نکلی گوں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ وہ 2 قدم آگے گیا، پسٹل کی نوک کو کنگ کے سینے پر رکھا۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، ان سے دور رہیں،
کیا تکلیف ہو گئی تھی اب آپ کو ان کے وجود سے؟ ساری زندگی اپنی یہ مردانگی ان پر نکالتے رہے، ابھی بھی دل نہیں بھرا آپ کا؟ وہ دھاڑا تھا، لیکن اب بھول گئے ہیں۔ اس وقت میں کمزور تھا، لیکن آج ان کے سامنے میں کھڑا ہوں، 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے مجھے آپ کا ایسا حال کرنے میں۔ پہلی اور آخری بار وارن کر رہا ہوں، آئندہ اگر انہیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو ایسا حال کروں گا کہ موت بھی پناہ مانگے گی۔ کنگ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، وہ جانتا تھا امن نورین کو لے کر کتنا پوسیسو تھا، لیکن آج اسے جھٹکا دینے والی بات امن کا پاگل پن نورین کے لیے نہیں تھا۔ اس کی نظریں امن کی شرٹ کی پاکٹ سے باہر لٹکتے آدھے چاند پر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو دیوانگی اور جنون وہ دیکھ رہا تھا وہ اسے منجمد کیے جا رہا تھا۔ وہ نورین کی بات نہیں کر رہا تھا، جانے انجانے میں وہ کسی اور کا ذکر کر گیا تھا۔ نورین کے لیے ایسے لہجے میں ہمیشہ ہی عزت ہوتی تھی، لیکن آج عزت کے ساتھ ایک لپک سی تھی۔ کنگ کو جھٹکتے وہ باہر چلا آیا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے اتنا غصہ کس بات کا تھا۔ نورین ٹھیک تھی، لیکن وہ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے تو یہ دل تڑپ رہا تھا۔ وہ اپسرا اسے دن بدن نکارا کر رہی تھی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلد وہ 20 سے ایک عام انسان رہ جائے گا۔ آنکھیں بند کرتے گہری سانس لیتے خود کو ریلیکس کیا۔